Assalamu alaikum and welcome again, viewers, to our address from the Lajna site. We have just finished Hazur has just left the Ladies' Jalsagar after delivering another faith-inspiring address. So I'm now in the studios and we'll be shortly going to a piece about the Aisha Academy in the UK, showing how women come together to enhance their religious knowledge. After that, I will be joined in the studio by Sadr Lajna UK, Dr. Quratul Ain Rahman Saiba and her guests. We will have lots to talk about, so please stay tuned and we will see you soon. Discover the journey of Hazrat Musleh Maud Raziyallahu Anhu to Europe and the Arab world in 1924 with a brand new immersive and interactive museum. Celebrating the centenary, this exhibition features never-before-seen images and rare newspaper clippings. Dive into history and explore this unique event. Don't miss out on this incredible journey through time. Visit this website now to experience the full interactive exhibition. I often draw the attention of the women of the Jamaat in general that in मैं अमूमन ख़वातीन को इस तरफ तवज्जो देता हूँ कि उन्हें अच्छे से अपने मुस्तक़बिल की जो अपने आइंदा नस्लें जो हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए और अच्छे से उनकी परवरिश करनी चाहिए और तालीम और तरबियत करनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि इस्लाम की क्या तालीम है और उनको अपने रवायात का पता हो ताकि इसके ज़रिए से जो आइंदा नस्लें हैं वो जमात के साथ मुंसलिक रहें. It's Friday morning at Beit al-Hasan Mosque in South London. ये जुम्मे की सुबह है और हम यहाँ बैत अल-एहसान की मस्जिद में हैं जहाँ पर आयशा अकेडमी भी है. आयशा अकेडमी वो इदारा है जिसमें ख़वातीन को दीनी तालीम दी जाती है. हर साल तकरीबन 20 लड़कियाँ चुनी जाती हैं जो इसमें आकर ज़ेर तालीम रहें. इस साल हमें एक्सक्लूसिव एक्सेस मिली ताकि हम इनका देख सकें कि किस तरह ये आकर पढ़ते हैं और इनके क्या ये काम करते हैं और ये भी देखने के लिए कि आयशा अकेडमी में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं. Dedicated soul, the pursuit to learn all Assalamu alaikum. My name is Lubna Sohail and अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम लुबना सुहेल है और मैं प्रिंसिपल आयशा अकेडमी की हैसियत से खिदमत कर रही हूँ. आयशा अकेडमी का बुनियादी मकसद ये है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो हमारी छोटी उम्र की ख़वातीन हैं उन्हें दीनी इल्म सिखाया जाए. एक दिन आयशा अकेडमी में का जो होता है वो कुरान करीम की तिलावत से शुरू होता है और उसके बाद फिर सुबह की एक असेंबली होती है. we have very often अमूमन हमारी जो स्टाफ की मीटिंग्स होती हैं उनमें हम इम्तहानात के बारे में बात करते हैं कि किस तरह करने हैं और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस की भी बात करते हैं कि ताकि वो मसाइल जो हैं वो हम ठीक कर सकें. अब हम दुआ के साथ अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं. Amin. So what about Arabic? Do you think that this अरबी के हवाले से आपको क्या लगता है कि जो हमारा प्लान है वो ठीक तरह से किया जा रहा है? वो कहती हैं जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जितना सिलेबस था वो मैं सारा मुकम्मल तौर पर पढ़ा रही हूँ और मैंने लड़कियों की तरफ से भी काफ़ी देखा कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं. लड़कियां जो हैं वो खुलफा के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रही थी और फिर उसके बाद उन्हें कुछ सवालात दिए जाएंगे और फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे उन्होंने कितना सीखा. अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सिलेबस मुकम्मल कर लिया है और हम वो तमाम रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
عائشہ اکیڈمی میں ہائبرڈ لرننگ بھی کی سہولت میسر ہے. مختلف قسم کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں اور یہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز پڑھاتی ہیں. جب کمپیریٹیو اسٹڈی یعنی موازنہ مذاہب سکھایا جاتا ہے تو اس میں مختلف مذاہب کے بارے میں ان کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، ان کی کیا کیا روایات ہیں، اور پھر اس کے متعلق ہم پھر اسلامی تعلیمات بھی انہیں بتاتے ہیں کہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. کچھ سہولیات جو عائشہ اکیڈمی میں یہاں موجود ہیں ان میں ایک ڈائننگ ہال ہے. ہر جمعے کے روز ہم پریزنٹیشنز کرتی ہیں جو کہ کریکلم سے باہر ہوتی ہیں، اور مثلاً کچھ نے شہد کے بارے میں کوئی پریزنٹیشن کی ہے، بعضوں نے قرآن کریم کے بارے میں کی ہے. بہت سی لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ انہیں اس طرح کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، انہیں لوگوں کے سامنے بات کرنے کا تجربہ ہوتا ہے. اس سے صرف کانفیڈنس بوسٹ نہیں ہوتا بلکہ ہم روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی ہمیں بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ اس اکیڈمی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. ایک اور فائدہ میں سب کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ ضرور اس میں آئیں. ہمارے اکیڈمی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم مختلف ٹرپس وغیرہ پر بھی جاتے ہیں، اپنے جلسات، عید ملن پارٹیز وغیرہ بھی ہم منعقد کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارا ایک ٹرپ تھا جو کینٹربری میں گیا تھا، اور وہاں پر جو کہ اس کی تاریخی طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہے. ہمارے لیے یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ مجھے یہاں آپ کے سامنے آپ سب سے مخاطب ہوں، اور آپ لوگ اب یہاں سے گریجویٹ کر رہی ہیں الحمدللہ. 1 سال کے بعد بڑی محنت کے بعد تمام لڑکیوں کو ان کی اسناد ملیں. ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا دن ہے کہ میری بیٹی اس بابرکت میں شامل ہوئی اور اللہ کے فضل سے اس نے اس کو پاس کیا. Apart from all the subjects that she's learned, they were مضامین سیکھنے کے علاوہ انہوں نے کوکنگ وغیرہ بھی سیکھی اور کچھ ٹرپس کے اوپر بھی گئے. تو یہ ایک اچھا سال رہا، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہیں یہ موقع ملا. ہمیں اسناد ملنا بہت اچھا لگا. 1 سال کے بعد بڑی محنت کر کے اور جام فشانی سے کام کر کے ہمیں اللہ کے فضل سے ہم پاس کر کے ہمیں اپنی اسناد مل گئیں. میں بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا الحمدللہ. اور میں حضور کی ایک تقریر سے سبق حاصل کرتی ہوں جو حضور نے جامعہ کے کانوکیشن پہ دی تھی. وہ یہ تھا کہ 7 سال جو ہیں وہ کافی نہیں ہے، یعنی اگر 7 سال نہیں ہیں تو 1 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں اپنی یہ جو تعلیمی طور پر اپنے آپ میں بہتری پیدا کرنے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہماری جتنی بھی جماعتی کتب ہیں وہ انگریزی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور انگلش میری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، اس لیے میں ڈکشنری وغیرہ کا استعمال کرتی تھی. اور میرے اساتذہ یہ استانیہ بڑی مدد کرتی تھیں. Every day we learn from the girls, and these are the Ahmadi girls who will inshallah. یہ وہ احمدی بچیاں ہیں جو انشاءاللہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے پھر اسلام اور احمدیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلائیں گی. And may Allah Ta'ala. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل فرمائے جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بھی پر فضل فرمائے جو انشاءاللہ یہ ارادہ رکھتے ہوں گے کہ وہ عائشہ اکیڈمی جوائن کریں.